بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کا عظیم امیر البحر خیر الدین باربروسا دنیائے اسلام کی عظیم الشان سلطنت کے عظیم ترین امیر البحر حضر بن یعقوب المعروف خیر الدین باربروسا جو شہرت ملی وہ آج تک کسی دوسرے امیر البحر کو نہ مل سکی۔ خیر الدین باربروسا 1478 کو سبوس میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدا میں ذاتی جہاز لے کر بحیرہ روم میں عیسائی تجارتی جہازوں پر چھاپے مارا کرتے تھے۔ بعد میں جب طاقت بڑھ گئی تو افریقہ کے ساحلوں پر حملے شروع کیے اور الجزیرہ شہر اور آس پاس کے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ اپنی حکومت نہیں چلا سکیں گے انہوں نے یہ علاقے عثمانی سلطان سلیم کے حوالے کر دیے۔ سلطان سلیم مشہور عثمانی سلطان محمد فاتح کا بیٹا تھا۔ جب اس کا بیٹا سلیمان اعظم قانونی تخت پر بیٹھا تو اس نے خیر الدین پاشا کو پورے عثمانی بیڑے کا امیر البحر مقرر کر دیا۔ عثمانی ملازمت کے دوران آپ کو سب سے پہلے شہنشاہ چارلز کے بیڑے پر حملے کا حکم دیا گیا۔ خیر الدین باربروسا نے عیسائیوں کے اس زبردست بیڑے کو تباہ کرنے کے بعد عیسائیوں کے کئی ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اٹلی کے ساحلوں پر کئی حملے کیے اور بہت سا علاقہ فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر دیا۔ اس عہد میں تیونس کی الگ حکومت تھی۔ امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا نے سلیمان اعظم کی ہدایت پر تیونس پر حملہ کیا اور سلطان حسن کی بحری اور بری طاقت کو شکست دے کر اسے ترکی میں شامل کر دیا۔ تیونس کے حکمران سلطان حسن اور عیسائی شہنشاہ چارلز کے درمیان مشترکہ دفاع کا معاہدہ موجود تھا۔ اس کے تحت سلطان حسن نے چارلز سے مدد کی درخواست کی۔ عیسائی شہنشاہ چارلز 500 جہازوں کا زبردست جنگی بیڑا اور 30,000 فوج لے کر تیونس پر حملہ آور ہوا۔ چونکہ عیسائی فوجوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، چنانچہ خیر الدین پاشا کو شکست کھا کر تیونس سے نکلنا پڑا۔ اس شکست کے بعد سلیمان اعظم نے مصلحتاً فرانس سے دفاعی معاہدہ کر لیا، جس کے مطابق دونوں حکومتوں نے بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن بعد فرانس اور شہنشاہ چارلز کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ گئی۔ فوراً خیر الدین پاشا کو ایک مضبوط بیڑا دے کر فرانس کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا۔ وہ اپنی پچھلی شکست کا انتقام لینے پر تلے ہوئے تھے، اس لیے آپ کا اور بحری فوج کا جوش و خروش بہت بڑا ہوا تھا۔ کارفو نامی ایک جزیرے میں چارلز کا بہت بڑا بحری اڈا موجود تھا۔ خیر الدین پاشا نے کارفو کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی روز میں اسے فتح کر کے اس پر عثمانی سلطنت کا پرچم لہرا دیا۔ کچھ عرصے بعد فرانس اور چارلز کے درمیان نیس کے مقام پر عارضی صلح ہو گئی، مگر ترکی نے جو علاقے فتح کر لیے تھے ان پر اسی کا قبضہ رہا۔ 1538 میں پوپ فرڈینڈ نے جو ہنگری کا شہنشاہ بھی تھا، جمہوریہ وینس اور شہنشاہ چارلز سے مل کر ترکوں کے خلاف اتحاد مقدس قائم کیا۔ پوپ نے ایک فتوے کے ذریعے اس جنگ کو مذہبی لڑائی یعنی صلیبی جنگ قرار دیا، چنانچہ یورپ کی دوسری عیسائی حکومتوں اور عالم لوگوں نے بھی اتحادیوں کی مدد کی۔ اس طرح جو بحری بیڑا فراہم کیا گیا وہ عثمانی بیڑے سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ اس کی کمان عیسائی دنیا کا سب سے بڑا امیر البحر انڈریا ڈوریا کر رہا تھا۔ عثمانی بیڑے کے انچارج امیر البحر خیر الدین باربروسا تھے۔ جزیرہ پروسیا کے قریب وہ مشہور تاریخی جنگ ہوئی جس میں اتحادی بیڑے کو شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا اور ان کے سارے بحری مقبوضات ترکی کے زیر نگیں آ گئے۔ اسپین کے شہنشاہ چارلز کو اس شکست کا انتقام لینے کی فکر پڑ گئی، اسی لیے 946 عیسوی میں اس نے ایک بڑا بحری بیڑا الجزائر پر حملے کے لیے روانہ کیا، لیکن خیر الدین باربروسا نے اسے بھی بری طرح شکست دے کر بھگا دیا۔ اس سے اگلے سال فرانس نے نیس کا ایک معاہدہ ختم کر کے چارلز کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں بھی ترکی نے معاہدے کے مطابق فرانس کا ساتھ دیا اور خیر الدین پاشا نے شہر نیس فتح کر لیا۔ ترک بیڑے کی ان خدمات کے اعتراف کے طور پر شہنشاہ فرانس نے از خود طولون کی اپنی بندرگاہ ترکی کے حوالے کر دی۔ خیر الدین باربروسا نے بحیرہ روم میں متعدد لڑائیوں میں حصہ لیا اور سب میں کامیابی حاصل کی۔ 68 سال کی عمر میں خیر الدین باربروسا کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے زمانے میں ترکی کو سب سے بڑی بحری طاقت بنا دیا تھا۔ بحیرہ روم، بحیرہ احمر، بحیرہ عرب میں ان کے نام کے ڈنکے بجتے اور جبل الطارق سے لے کر ہندوستان کے
مغربی ساحل تک ان کا نام انتہائی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا۔ اس زمانے میں وہ عیسائی تجارتی جہاز لوٹنے کا کام کیا کرتے تھے، اس طرح بے شمار دولت اکٹھی کی تھی۔ پھر سلطنت عثمانیہ کی ملازمت کے دوران بھی تنخواہ کے علاوہ انعام و اکرام میں بڑی دولت حاصل کی۔ شہنشاہ فرانس نے بھی بہت کچھ دیا، لیکن یہ ساری دولت آپ نے اپنے ساتھیوں میں بانٹ دی۔ یہی وجہ تھی کہ سپاہی اور عملے کے لوگ ان پر جان چھڑکتے تھے۔ جہاں آپ کا پسینہ گرتا وہاں ہون بہانے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ وفات کے وقت ادھیڑ عمر ہو چکے تھے، اس عمر میں بھی وہ بے حد چاقو چابند تھے اور سخت سے سخت کام کرنے سے نہیں گھبراتے تھے۔ عثمانی سلطان نے خیر الدین باربروسا کا مزار سمندر کے کنارے اس طرح سے بنوایا کہ اس کی لہریں ہر وقت مزار کی دیوار چومتی رہتی ہیں۔ درہ دانیال میں شاخ زریں کے سرے پر بشتاش میں ان کا یہ مزار آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ترکی کا کوئی بھی بحری بیڑا ہو وہ اس عظیم البحر کو سلام پیش کر کے ہی گزرتا ہے۔